اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے لوگ ٹوٹ کر باقی پارٹیوں میں جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ، اور جیسے جیسے ان لوگوں پر جو باقی رہ ان پہ مظالم ہو رہے ہیں، قید و بند کی صورتیں ہو رہی ہیں اندر باہر، اور پولیس والے، اور ویسے ویسے عوام کی جو مددیاں ہیں بہت زیادہ سپیڈ سے ان کے ساتھ جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہی ہے. تاثر یہ ہے کہ اگر وہ ایک درخت کو بھی کھڑا کر دیں گے نا اور لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو وہ جیت جائے گا. آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ نہیں، میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. یہ چیزیں نا کیا صلاحیاں ہیں کہ کیا کس کی پاپولرٹی زیادہ ہے، کس کی پاپولرٹی کم ہے. جو میرا اپنا اس خیال ہے، اور جو ہم نے اس طرح کی سرویز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ پارٹی کی پاپولرٹی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ 9 مئی کے بعد خاصی اس کے بعد نیچے گئی ہے، اور وہ والا پی ٹی آئی کی پوزیشن نہیں ہے جو لوگ پہلے سمجھتے تھے. اچھا خان صاحب، رانا وحید CNN سے یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ماضی میں جو گزشتہ حکومت بنی تھی پنجاب کے اندر ہیلی کاپٹر چلا تھا، اس دفعہ ہیلی کاپٹر آپ نے اپنے لیے چلانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے الیکشن کی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات صرف سیٹوں کی حد تک ہوئی ہے، یا کہ پنجاب گیو اینڈ ٹیک کی بھی بات ہو رہی ہے کہ پنجاب کون لیڈ کرے؟ دیکھیں، ابھی تک یہ اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی، نہ ہی اس وقت مناسب ہے کہ یہ بات ہو. ابھی الیکشن کا سماں ہے، الیکشن لڑیں گے، الیکشن میں اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے بعد میں سیٹل ہوں گی الیکشن کے رزلٹ کے بعد. شعیب باری باری ایک ادھر سے. یہ 3 خان میں سے کس کے؟ ہمایوں خان صاحب. چوتھے بھی ہے. ہاں چوتھے بھی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس کی وجہ کیا بنی؟ کون خان صاحب کو ڈی ٹریپ کرتا رہا؟ ان میں آپ نے کہاں تک آپ قریبی رہے ہیں، زمان پارک میں کون لوگ تھے جو ان واقعات میں ملوث رہے ایسا کروانے میں؟ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے، ساتھ ہی ایڈ کر لیں کہ راج کماری کنیزہ اول اب ان پہ گولہ باری ہو گئی، ہم سے دوستی ہو گئی، پھول بچائے. پہلے میں دیکھیے، ایک یہ ساری جو ابھی قیادت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے بنانے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے، بہت اہم. اور 2018 کے الیکشن میں اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں، جو ان میں مایوسی ہے اور جو ان میں بے چینی ہے، وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے تھے. اور کم از کم میں نے اپنی پارٹی قیادت سے بات نہیں کی، لیکن جو ہزاروں نوجوان اس وقت جیلوں کی سہولتیں برداشت کر رہے ہیں ہماری پی ٹی آئی کے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں میں بڑی پریشانی ہے، ہماری تو یہی ایک گزارش ہوگی کہ پاکستان کی عدالتیں جو قصوروار نہیں ہیں، جو قصوروار ہیں ضرور وہ قانون کے مطابق کریں، ان کو بری کریں، اپنے گھروں میں جانے دیں، اور ہم انشاءاللہ یہ کوشش بھی کریں گے. اب یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے مسائل کو بخوبی جانتے ہیں، اور پاکستان کے مسائل کا حل بھی بخوبی جانتے ہیں، اور یہ جو غربت اور لاچاری میں اور جو ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری میں پسے ہوئے جو یہ ملک ہے، نوجوان ہیں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے سے، کام کرنے سے یہ چیزیں دور ہوں گی. تو یہ پارٹی انشاءاللہ پاکستان کے نوجوانوں کی ایک امید کی کرن ہے میری نظر میں. میں ایک عرض کر دوں آپ کو کہ آپ یاد رکھیں، سب سے اہم چیز ہماری سیاست تو چلتی رہے گی، معاہدے ہو جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں. اصل بات یہ ملک ہے، اصل بات اس ملک کی معیشت ہے. معیشت چلے گی تو ملک ترقی کرے گا، ملک میں عوام کی بہتری ہوگی. سب سے اہم چیز ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ٹھوک بجا کے فیصلہ کیا. 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہی ہے، شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے، اور ضروری ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو اور ایک حکومت آ کے 5 سال کے لیے بیٹھے تسلی سے، تاکہ ملک کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کام کیا جائے. دیکھیے، سیاست کے اندر کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی. سیاست میں حریف اور حلیف بدلتے رہتے ہیں، اور ہم پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے تقدس، وقار اور تشخص کے لیے قائم ہوئی ہے.
اور ہم آگے دیکھیں گے. ہم پیچھے مڑ کے دیکھنے والی جماعت نہیں ہے اور انشاءاللہ ہمارے سامنے ایک ترقی یافتہ روشن خوشحال درخشاں پاکستان ہے اور ہم نے پاکستان کے لیے اپنے ذاتی اناد جھگڑے تصادم ٹکراؤ انتشار ان سے نکل کے یکجہتی کی بات کرتے ہوئے عام آدمی کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور یہی میری قیادت اور میری پارٹی کا منشور ہے اور اس کی پاسداری کریں گے. لاسٹ جی جی جس کے اوپر پاکستان پارٹی بغیر ایڈجسٹمنٹ کے کہے کہ ہم جیت جائیں گے، اس کے لیے مسلم لیگ نون کو آپ کو شیئر مانگنا پڑ رہا ہے اور مسلم لیگ نون کی 16 مہینے کی کارکردگی میں آپ کے 2 لوگ جو تھے اس کے اندر کیبنٹ کے اندر تھے، تو کیا اس کارکردگی کا جواب دیں گے عوام کے سامنے یا کم از کم فی الحال اس پاور پالیٹکس میں؟ کاشف آپ بھی بات کر لیں. یہ بتائیے گا جس طرح بات کی گئی مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے لیکن پارٹی کے اندر جو ہے الیکٹیبلز تو بہت ہے اور بڑے نام شامل ہوئے، تو کیا تمام لوگوں کو مسلم لیگ نون جو ہے اکاموڈیٹ کر لے گی اور جن لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جا سکے گا وہ مسلم لیگ نون کے اگینسٹ ہی دوسرے حلقوں کے اندر الیکشن لڑیں گے؟ اور جو تحریک انصاف کے لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہتے تھے متبادل کے طور پہ، جب آپ مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں گے تو کیا ان کا رستہ آپ نے بند نہیں کر دیا؟ کسی پارٹی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا. سر آپ دونوں بھائیوں کا جواب میں ہی دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک پی ایم ایل این سے کوئی اتحاد نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو کیٹیگوریکلی ایک تو یہ بات کلیئر کر دوں. ہمارے مذاکرات ضرور ہو رہے ہیں ہماری پارٹی کی طرف سے، ہمارے اسحاق خاکوانی صاحب جو ہیں اس کی رہنمائی کر رہے ہیں اور وہ جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ بات کر رہی ہے اور ان تمام باتوں پہ بات ہو رہی ہے جن کی نشاندہی آپ نے کی ہے. اس لیے یہ آج کہنا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا منطقی انجام تک پہنچ گئی ہیں یا پہنچ جائیں گی، یہ قبل از وقت ہے. جب یہ مذاکرات کا نتیجہ آئے گا تو سب کے سامنے آ جائے گا اور آپ سب کے ساتھ شیئر ہوگا. کوئی بھی پارٹی کا جو ممبر ہے وہ ہمارے لیے پرائرٹی ہے اور اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہماری پرائرٹی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کسی کی گردنیں اتار کے ٹھیک ہے اپنی سیاست نہیں چمکائیں گے. یہ میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکل بتا دوں، یہی ہمارے چیئرمین کا حکم ہے، یہ ہماری پارٹی کا بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے. تو اس لیے میں آپ سب کو یہ بتا دوں ٹھیک ہے کہ ہم کسی کی قربانیاں دے کے اپنی سیٹیں بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہم جیت جائیں اور باقیوں کو قربان کر دیں. ایسی سیاست ہم نہیں کرتے، نہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور جیسے ہی اس کا نتیجہ نکلے گا اب تمام دوستوں کے سامنے، پوری قوم کے سامنے آ جائے گا. آپ نے تو سارے مسائل کا جو ہے نا میرے اوپر ہی کھاتے میں ڈال دیا ہے. بھائی میرے علاوہ بھی پاکستان کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ہم سارے پہلے ان کو حل کر لیں. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی جگہ پہ میری قربانی دے کے پاکستان کا جو وقار ہے وہ بڑھتا ہے، پاکستان کے مسائل حل ہوتے ہیں، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو تمام تر عہدوں سے دستبردار ہو. مگر میں یہ عرض کر دوں ہم قربانی دینے کے موڈ میں ایسا بالکل نہیں. تھینک یو.